بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, وین یو ٹاک اباؤٹ گلوبل پالیٹکس یو کین ناٹ ریموو پاکستان کو اب بین الاقوامی منظر نامے سے غائب نہیں کیا جا سکتا, نہ پھر پاکستان کو ہٹایا جا سکتا ہے, یا پھر ایسا پاکستان کا ہو نہیں سکتا کہ ذکر نہ کیا جائے. دا ریزن از پاکستان دن بدن اپنی امپورٹنس کو, اپنی اہمیت کو اجاگر بھی کر رہا ہے اور ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے کہ سپر پاورز پاکستان کو بلا رہے ہیں. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ, پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے اور جو اہم ڈیسیجنز ہیں ان میں پاکستان کو شامل کیا جا رہا ہے. اگر ڈپلومیٹکلی بات کی جائے ناظرین, تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی اس وقت پاکستان کی آن پیک ہے کہ تینوں سپر پاورز کو, تینوں بین الاقوامی قوتوں کو, روس کو, چائنا کو, امریکہ کو, پاکستان اس وقت ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اب غزہ کے اندر پاکستانی فوج مکمل طور پر جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے, اور اس حوالے سے ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ پاکستان کو اتنی امپورٹنس کیا پہلے دی گئی تھی یا پھر نہیں دی گئی. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جانب سے پھر سے امریکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کو ناکام بنایا گیا. اور کس کی جانب سے؟ پاکستان کی جانب سے. یہ کیا ماجرا ہے, پاکستان نے کس طریقے سے بچایا, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, چین نے پاکستان کو چوتھا خطرناک ہتھیار فراہم کر دیا ہے, ایک ایسا ہتھیار جس کے اندر نیوکلیئر کیپیبلٹی موجود ہے, مطلب جوہری ہتھیار ایک اور پاکستان کے پاس آ چکا ہے. دیٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ فرام چائنا. ناظرین, رافیل طیارے اور ایک متنازع بحث کا شکار تھے, اور بھارت اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ رافیل طیارے گرے ہیں یا پھر نہیں گرے. تو اب برطانیہ کی ایک میگزین نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں حقیقت پر مبنی کچھ فیکٹس بیان کیے گئے ہیں. وہ کیا فیکٹس ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ رافیل واقعی میں گرے تھے یا پھر نہیں گرے تھے, ماجرا کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, اب سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے لیے اپنے دروازے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور آخر میں بھارت کے رسپانس کی بات کریں گے جو کہ انہوں نے پاکستان کے متعلق دیا ہے جب پاکستان کو چوتھا جوہری ہتھیار مل چکا ہے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں جو ہم نے بات کی کہ ہماری ڈپلومیسی اس وقت پیک پر ہے پوری دنیا میں, اور ہمیں سپر پاورز نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ڈیسیجن میکنگ میں پاکستان شامل ہے اور پاکستان کی امپورٹنس دن بدن بڑھ رہی ہے. فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر کا تیسرا وزٹ, تیسری میٹنگ ہونے والی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور اگلے مہینے یو ایس اے کے وزٹ کے لیے ان کو بلایا گیا, اور اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی اور ٹرمپ کا جو غزہ پیس پلان ہے اس پر یہ بات کی جائے گی. ناظرین, یہ 6 مہینوں میں تیسری میٹنگ ہے جس کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, تاریخ میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ 6 مہینوں میں 3 وزٹس امریکہ کے صدر سے ملاقاتیں, اور پھر عشائیے پر جس طریقے سے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور لنچ جس طریقے سے کیا گیا, جس طریقے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو فیورٹ قرار دیا گیا, تو اٹ مینز دیٹ پاکستان از پلئنگ اے ویری اسمارٹ رول. پاکستان از پلئنگ اے رول دیٹ نو بڈی کین نیگلیکٹ. اور ابھی اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے تو بھارت ہمیں ختم ہوتا ہوا, مٹتا ہوا بین الاقوامی منظرنامے سے دکھائی دے رہا ہے. صرف یہ نہیں ناظرین, بلکہ اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد میں ناظرین ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک افغان نیشنل نے گھسنے کی کوشش کی اور اس کو پکڑ لیا گیا. اینڈ یو نو وٹ ہی واز سیئنگ, وہ یو ایس کا ڈپلومیٹ بن کر اس ایمبیسی کے اندر, اس انکلیو کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. اب اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا اس یو ایس ڈپلومیٹ جو کہ وہاں پر موجود تھا یا پھر جو وہاں پر آنے والا تھا اس پر حملہ کرنا, یا پھر ایسے متضاد بیانات, سٹیٹمنٹس آ رہی ہے اس کے عزائم ٹھیک نہیں تھے, عزائم ناپاک تھے. دیٹس دا ریزن بر وقت کاروائی کر کے اس کو پکڑ لیا گیا اور اب اس سے تفتیش جاری ہے. تو مطلب ابھی بھی ان کو سکون نہیں ملا. افغانستان کو ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی, افغانستان کو ہم نے بٹھانے کی کوشش کی, لیکن ڈسپائٹ آف ایچ اینڈ ایوری ٹاک دیٹ وی ہیڈ ود دی افغانستانز رائٹ ناؤ یو کین سے دی ڈی فیکٹو گورنمنٹ, تو وہ ایک پیج پر نہیں آ رہے تھے. they will keep on supporting the groups which will be trying to destabilize this region, and Pakistan will play its role. پاکستان ان کے خلاف کاروائی کرتا تھا, کرتا ہے اور کرتا رہے گا, because that is the need of time right now. صرف ناظرین یہی نہیں, اب بھارت کے لیے کچھ بری خبریں ہیں, ان کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کی جانب سے چوتھا
ایک ایسا ہتھیار جوہری ہتھیار پاکستان کو دے دیا گیا ہے جسے بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, اور ان کا رسپانس بھی بڑا پھر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے چائنا یہ کیوں کر رہا ہے, اور چائنا خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چائنا جو بھی کر رہا ہے وہ یہ جس طریقے سے ہتھیاروں کی ترسیل کر رہا ہے, جو ان کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو ان کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو بھارت کے پڑوسی, کوئی بھی پڑوسی ان سے خوش نہیں ہے. بھارت نے جس طریقے سے ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں بتایا تھا انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی نیپال میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, بھوٹان میں, چائنا میں, پاکستان میں, ایران حالانکہ ان کا پڑوسی نہیں ہے, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ اس پورے ریجن میں اگر ایک ملک جو کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اس پورے خطے کو کوشش کر رہا ہے, what would be that country, what would be the name of that country, آپ سب کے ذہنوں میں آئے گا ہندوستان, بھارت. اور جب بھی ہم کسی دہشت گردی, انتہا پسندی کی تفتیش کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو اس کے تانے بانے کدھر سے ملتے ہیں, بھارت سے جڑ جاتے ہیں. تو اب ناظرین چائنا کی جانب سے پاکستان نیوی کو چوتھی ہنگور کلاس جوہری سب مرین مل چکی ہے, اور پاکستان نیوی کی یہ طاقت میں, ان کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بھارت کو اور دہلی سرکار کو ہضم نہیں ہو رہی. مودی کو ایکچولی یہ ہضم نہیں ہو رہی. دیٹس دا ریزن وہ شاؤٹ کر رہے ہیں, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. however it's not actually the point. اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے, آپ کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے, تو آپ کے بھی ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہوتے. what you had done with the Rafale, I'll be coming on that as well, کہ رافیل کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا, اور اس کے بعد S-400 کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. تو کون سا ایسا ملک ہے, کون سی ایسی کمپنی ہے جو ان کو اپنا ہتھیار دے گی, کون سی ایسی فرم ہے جو کہ اپنے شیئرز گرانا چاہیے, اپنے کاروبار کو ڈبونا چاہیے, because what they had done with the weapons that were provided to them is now an example for the whole world to how they are operating those weapons. تو مسئلہ ان ہتھیاروں میں نہیں ہے, بلکہ مسئلہ ان کو چلانے والے, استعمال کرنے والوں میں ہے. ناظرین بات کرتے ہیں اس رافیل طیاروں کی جن کی ہم بات کر رہے تھے, کہ برطانیہ کے ایک میگزین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, برٹش ڈیفنس میگزین میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں رافیل گرے تھے یا پھر نہیں گرے تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 4 رافیل طیارے گرے تھے, ٹیل نمبرز اور وہ تمام تر جتنے بھی پاکستان نے بتائے تھے کہ وہ رافیل طیارے پاکستان نے گرائے. تو انڈیا فیلڈ ایکچولی in providing evidence, in providing proofs کہ وہ طیارے نہیں گرے تھے. تو اب برطانوی دفاعی اخبار نے, برٹش ڈیفنس میگزین نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بھارت کے 4 رافیل طیارے گرے تھے. بھارت ناکام ہوا, بھارت فیل ہوا, اور بھارت جو ہے وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو ہے بڑے انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے, لیکن اب وہ تمام تر ہتھ کنڈے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ناظرین اگر بات کریں جو غزہ پیس پلان ہے, اس حوالے سے میجر ڈیولپمنٹس تو ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مستقبل میں, لیکن ڈسپائٹ آف آل دیٹ کہ جس طریقے سے اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا اس کی خلاف ورزی بھی بڑی ہو رہی ہے. آئے روز حملے کر دیے جاتے ہیں. ابھی تک کتنی امداد وہاں پر پہنچ چکی ہے آپ سب کے سامنے ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے, بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے ہے, ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انٹونیو گوتریس, ہی keep on stating and he keep on presenting the importance of situation of Gaza right now, کہ وہاں پر کیا سلوک ہو رہے ہیں. انٹونیو گوتریس وہ بار بار یہ کہتے ہیں, لیکن اس کے کہنے کے باوجود, اس کے مذمتی بیانات کے باوجود, کیا وہاں کی صورتحال بہتر ہو سکی ہے, کیا وہاں پہ امن آ چکا ہے؟ بالکل بھی نہیں. the answer is very simple. اور وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ان کے اوپر, ان کی کریڈیبلٹی, ان کے کردار کے اوپر, ان کے کام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں. سوالیہ نشان اس لیے کھڑا کر رہی ہیں کہ وہاں پر سردی سے ٹھٹر کر بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لیکن the world is silent about that crisis. Nobody is talking about it. And even if somebody is talking about it, what are the actions that they have taken? کتنی وہاں پر امداد پہنچی ہے, کتنی وہاں پر ایڈ پہنچنے دی جا رہی ہے, کتنے وہاں پر خیمے اس وقت لگے. آباد کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں پر دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا. کس حد تک تعمیر کیا گیا ہے؟ سو دا سچویشن از ان دا فرنٹ آف ہول ورلڈ رائٹ ناؤ. لیکن you will speak about it, everyone will speak about it, but no one is there to take an action on what's going on there. وہاں پر اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے, اس خطے کو, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کوئی کام ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو, ان مشینریز کو جانے کی اجازت مل رہی ہے؟ حقیقت آپ سب کے سامنے ہے, اور اسی تمام تر
پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے جو ہے ایک اعلان کیا گیا اور سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے دروازے بند کرنے کا ایکچولی اعلان کیا کہ بس اب بہت ہو چکا ہے. تو یہ مسلم ممالک کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ تعلقات خراب ہم ان کے ساتھ کریں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اینڈ آل دیٹ اسٹیٹمنٹس دیٹ آر گیون بائی دا مسلم کنٹریز. سوال یہ ہے کہ یہ ایک ہو کر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ دا ریئل کویسچن لائز دیئر. کیا ان کے اپنے بھی مفادات جڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ یا پھر نہیں؟ اس پر بھی ہم کبھی ولاگ کریں گے, ایک تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر مسلم ممالک کے موجود ہونے کے باوجود وہ ایکشنز کیوں نہیں لے رہے. اپنے نیکسٹ ٹائم کسی ولاگ میں ہم اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.